السلام علیکم دوستو، انسائٹ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ پرویز الہی کی معصومانہ خواہش کی تکمیل کے اندر نواز شریف صاحب کی نکی جئی ہاں ایک رکاوٹ بن گئی ہے، اور یہ نکی جئی ہاں کے لیے اس وقت لندن کے اندر بہت زیادہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ نہ صرف سرگرمیاں جاری ہیں بلکہ نواز شریف صاحب نے اپنے پارٹی کے دیگر محترم لیڈران اور ان کے ساتھ ساتھ چند قانونی ماہرین سے بھی مشاورت حاصل کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت جو ان ہاؤس چینج کا جو آپشن ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے دو ان کے پاس راستے ہیں جن کے اوپر انہوں نے چلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہی دو آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کے بارے میں حتمی رائے یا حتمی فیصلے کا اعلان بہت جلد متوقع ہے، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی لندن میں آنے والے چند دن کے اندر ایک اہم ملاقات ہونے والی ہے، اور اس شخصیت سے ملاقات ہونے والی ہے جو پاکستان سے کل ہی لندن روانہ ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اس بات کا تعین ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے پلان اے پر عمل کرنا ہے یا پلان بی پر۔ البتہ مسلم لیگ نون کے دونوں آپشنز کے اوپر انہوں نے اپنی ورکنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب نے جو رائے ہے قانونی وہ مانگی ہے۔ کن کن امور پر نواز شریف صاحب نے رائے مانگی ہے، کون سے آپشنز ان کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا اس وقت جسے پنجابی میں مثال مشہور ہے نا، پانچوں گھی میں سڑ کڑائی میں، تو اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب ان کو اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ ان کے بھی جو دونوں پلان ہیں ان کے الٹیمیٹ نتیجے کے اندر ان کو چیف منسٹرشپ پنجاب مل سکتی ہے، یعنی اگر وہ اپوزیشن کے پاس اپنی قربت کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی عمران خان صاحب کے اوپر بھی دباؤ بڑھا سکتے ہیں، اور اس دباؤ بڑھانے کے نتیجے میں جو بارگیننگ ہوگی اس بارگیننگ کے اندر ان کو چیف منسٹرشپ آفر کی جا سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر کل جو صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ اپنی پوری جماعت کے ساتھ تشریف لائے تھے ظہور الہی پیلس، وہاں پر جو سننے میں آئی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا کوئی پیغام چودھری پرویز الہی صاحب تک پہنچایا ہے، اور اگر وہ پیغام بھی انہی خطوط پر ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب کی پوم 12 ہیں، یعنی اس طرف سے بھی چیف منسٹرشپ ان کو مل سکتی ہے اور اس طرف سے بھی چیف منسٹر ان کی منتظر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں وہ کون سا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر مولانا صاحب بھی اپنا جو پولیٹیکل ویٹ ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل گیننگز کے لیے وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بات کروں گا کیونکہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک امپورٹنٹ رابطہ ہوا۔ یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے لندن کے اندر نواز شریف صاحب کی ملاقات، چودھری پرویز الہی صاحب کی پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اور مولانا صاحب کا رول، اس کے اوپر ابھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں لانگ مارچ کی، کیونکہ ایک لانگ مارچ چل رہا ہے گھوٹکی سے لے کر کراچی تک، اور دوسرے لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا ہے مزار قائد سے، یعنی کراچی سے لے کر اسلام آباد تک۔ اب یہ جو دونوں لانگ مارچز ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جو اس وقت بلڈ اپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ان دونوں لانگ مارچز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور خاص طور پر جو پیپلز پارٹی نے اپنا لانگ مارچ کا آغاز کیا، اور اس سے پہلے جو اپنا انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا، بلاول صاحب کے اس پر آڈیو ویڈیو پیغامات بھی آئے، اس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ جناب اس لانگ مارچ کے نتیجے کے اندر ہم یہ بنیادی نکات ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کے اگر نکات کو میں سمرائز کروں تو وہ دو تین چیزوں پر ہی مشتمل نظر آتے ہیں۔ ایک سویلین بالادستی، تمام اداروں کو اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا، 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبائی خود مختاری ہے اس کو یقینی بنانا، تاجروں، مزدوروں، محنت کشوں، طالب علموں، ان کے تمام ان کو جو ہے وہ یونین سازی کا حق دینا، اور سب سے بڑھ کر فوری طور پر صاف اور شفاف انتخابات۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کو اگر ہم دیکھیں تو باقی تمام پولیٹیکل چیزوں کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ان کی بات مجھے فیل ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے بعد فوری طور پر ایک مختصر سے وقفے کے بعد الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اور الیکشنز ہی کے ذریعے پاکستان کے عوام کو مستقبل کی گورنمنٹ کے چناؤ کا حق ملنا چاہیے، اور یہی بنیادی مطالبہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو، اور ان ہاؤس چینج کے بعد الیکشنز کرائے جائیں۔ اب یہاں پر اگر اپوزیشن کی دو مین پارٹیز اس بات پر متفق ہیں تو رکاوٹ کہاں پر آتی ہے، یہ ہے ایک بیسک کویسچن، اور اس کی رکاوٹ کا اگر ہم ذکر کریں تو رکاوٹ اس وقت آتی ہے
ہے اتحادیوں کی طرف سے، کیونکہ اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم پورا ہونا چاہیے اور وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اپنی پولیٹیکل بارگیننگ چپس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے گنجائشیں حاصل کریں، اور یہ وجہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ اس کی دیگر ڈیٹیلز میں بھی ذرا آپ کو تھوڑی دیر آگے چل کے بتاؤں گا۔ البتہ یہ جو دونوں لانگ مارچ چل رہے ہیں تو ان کے آغاز سے ہی ایک سوال ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کس کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور کس کا لانگ مارچ ناکام ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی تو اس کے لیے بہت زیادہ دعوے کیے گئے کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں جو سندھ ہے وہ جو گزشتہ 15-16 سال 18 سال سے پیپلز پارٹی وہاں پر رول کر رہی ہے، دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی نے جو شکنجہ وہاں پر کسا ہوا ہے اس شکنجے کو توڑ کے پھینک دیا جائے گا، اور اسی قسم کے جو نعرے اور جو انہوں نے اپنا لانگ مارچ کے لیے جو اپنا بنائے ہیں فلیکسز وغیرہ، اس کے اوپر بھی یہی چیز بنی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر تیر کو ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی امیج ایک بنایا گیا لیکن اس کو بھی بہت زیادہ ڈسٹارٹ کیا گیا۔ اچھا، اس امیج کے ساتھ انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ابھی تک کہ یہ جو لانگ مارچ ہے وہ زیادہ پاورفل ثابت ہوگا، کیونکہ جو سکھر کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے رات کو خطاب کیا، جو اس کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ان ویڈیوز کے اندر تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی سکھر کے اندر اپنے سامنے صرف خالی کرسیوں سے ہی خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کی بات کو سننے والا کوئی نہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے شکارپور پہ بھی ایک اجتماع سے خطاب کیا، اور وہاں پر بھی جو تعداد تھی شرکاء کی وہ اتنی ہی لگ رہی تھی جتنی ان کے لانگ مارچ کے اندر موجود ہے۔ ادروائز لانگ مارچ کے شرکاء اور وہاں کے شرکاء اگر مل کے بھی کوئی پنڈال کے اندر جاتے تو وہاں پر ایک اچھا خاصا ایک پبلک کا وہ جو ہے گیدرنگ وہ بن سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بنیادی طور پر جو یہ لانگ مارچ اناؤنس کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ کیا گیا تھا وہاں پر ہونے والے بلدیاتی نظام کے خلاف جو سندھ گورنمنٹ نے منظور کیا تھا سندھ اسمبلی کے ذریعے، لیکن اس کا رخ اب تبدیل کر دیا گیا، اور اب یہ کہا گیا کہ ہم احتساب لینے آ رہے ہیں بلاول بھٹو سے۔ دوسری جانب بلاول صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کی ترجیحات ان کے لانگ مارچ سے بالکل مختلف ہیں۔ بلاول صاحب نئے انتخابات چاہتے ہیں اکراس دی بورڈ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ پیسفل ہو، آئینی طریقے سے ہو، اور کسی قسم کی غیر آئینی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور سسٹم کو اپنے راستے خود متعین کرنے چاہیے، اور لوگوں کو اس کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے فیوچر گورنمنٹ کا انتخاب کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی بالادستی، سویلین سپریمیسی، وہ جو دیگر نعرے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ان کا اسپیکٹرم بڑا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اس حوالے سے جو اپنے لیے دائرہ کار کا تعین رکھا ہے وہ بہت مختصر ہے۔ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کا رنگ تب جمے گا جب یہ سندھ کی حدود سے نکلتے ہوئے رحیم یار خان پہنچے گی، اور پھر رحیم یار خان سے اسلام آباد تک جاتے ہوئے جو جی ٹی روڈ کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی طرف سے جو بلڈ اپ ہوگا، جو گیدرنگز ہوں گی، وہ اس بات کا تعین کریں گی کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی سفر ہے یہ اب کس رخ پہ جائے گا۔ کیونکہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب بلاول صاحب کا جو روڈ کانوائے ہے یہ راول پنڈی لیاقت باغ پہنچے گا تو اسی وقت ہی نواز شریف صاحب کی طرف سے جو حتمی مشاورت کے بعد جو فیصلوں کا اعلان ہے اس کا وقت آئے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد میں جب یہ متحدہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے اختتام پر جلسہ کرے گی تو اسی جلسے کے اندر امپورٹنٹ بریک تھرو ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب بھی یقینی طور پر وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن کے پاس اس وقت سب سے زیادہ تجربہ بھی ہے اور معاملہ فہمی بھی ہے۔ موجودہ حالات کے اندر جو اس وقت پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو معصومانہ خواہش کا اظہار کیا گیا، نواز شریف صاحب اگر چاہیں تو 1 منٹ لگتا ہے وہ کہیں گے اچھا یار چل 2-4-6 مہینے کے لیے چیف منسٹر بن جائے، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں مسلم لیگ نون کا ایک جو موقف تھا مسلم لیگ کاف کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ
सवालात उठने के इम्कानात पाए जाते हैं और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस हवाले से दो राय पाई जाती है। मिसाल देता हूँ आपको, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया, खुलेआम इजहार किया कि हमारी तरजीहात में परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्टर बनाना नहीं है। यानी वो ये समझते हैं कि जो एक पॉलिटिकल कोर्स है वो अपने ही तरीके से आगे बढ़े और उसके अंदर हम किसी को इस वजह से अकोमोडेट ना करें कि उसके नतीजे में हमें किसी किस्म के कोई सियासी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जबकि राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर साहब ने मुख्तलिफ टीवी शोज़ के अंदर इस बात का इजहार किया कि अगर चीफ़ मिनिस्ट्रीशिप देना पड़ती है परवेज़ इलाही साहब को तो दे देनी चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत सियासी नुकसान हो भी जाता है तो इस पॉलिटिकल नुकसान को बर्दाश्त करना चाहिए ताकि लोगों की इस जो हुकूमत है जाबराना और ज़ालिमाना हुकूमत, इससे निजात मिल सके। तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कशमकश है और नवाज शरीफ साहब इस कशमकश से बेहतर तौर पर आगाह हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर बैठ के दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने जो साबिक स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, उनके साथ रब्ता किया है और उनसे राय मांगी है कि ये बताया जाए कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन पेश कर दी जाती है नेशनल असम्बली में तो उसके बाद का तरीक़ाकार क्या होगा और स्पीकर किस हद तक जाकर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना सकता है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने चंद आइनी अमूर के माहिरीन के साथ भी मशवरा किया है और उनसे वजाहत मांगी है आर्टिकल 94 के हवाले से, आर्टिकल 95 के हवाले से, आर्टिकल 63(1)(a ये वो तमाम आइन के आर्टिकल्स हैं जिनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोटिंग के हवाले से। जो नेशनल असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनकी शेक 36 और 37 ये उनके साथ इसका तयन किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 95 ये बताता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कितने अरकान के दस्तखत होना ज़रूरी हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक जमा होने के कितने अरसे के अंदर अंदर स्पीकर साहब उसके ऊपर वोट कराने के पाबंद हैं, और कौन कौन से ऐसे मौके हैं जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा नहीं हो सकती। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आर्टिकल 94 है, जहां पर अब नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इसकी वजाहत उनको आइनी माहिरीन दें, क्योंकि ये आर्टिकल इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए और उसके नतीजे में कोई भी पार्टी या अपोजिशन जमात किसी वज़ीर आज़म का तयन ना कर पाए तो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने के बाद सदर जो एग्जिस्टिंग जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है उससे ये कहेगा कि वो अपना काम जारी रखे। यानी अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है और जो मौजूदा अपोजिशन है वो ये समझती है कि उसने किसी नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं करना, तो इस सूरत के अंदर इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म रहेंगे। और इस नुक्ते के ऊपर अब नवाज शरीफ साहब वजाहत चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब इस नुक्ते की वजाहत के साथ इस बात का तयन करेंगे कि कलील मुद्दती वज़ीर आज़म कौन होगा। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो मुख्तलिफ आइनी पोजीशंस हैं उनके ऊपर भी मशवरे कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो स्पीकर साहब से उन्होंने मशवरा किया वो ये है कि अगर हाउस चल रहा हो, हाउस की कार्रवाई जारी हो, तो इस सूरत हाल में अगर कुछ अरकान असम्बली खड़े होकर इस्तीफ़ा दे दें तो आइनी पोजीशन क्या होगी और क्या स्पीकर की रूलिंग उनका इस्तीफ़ा मंजूर होने के हवाले से वो कब तक मुतवक्के हो सकती है, और उसके नतीजे में क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि स्पीकर ईवान के अंदर भी दिए जाने वाले इस्तीफ़े को लटका दे। इसके ऊपर भी वो राय मांग रहे हैं। यानी ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की मदद से, यानी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के ताउन से हुकूमत को गिराना और ख़ुद हुकूमती अरकान की तरफ से बगावत के तौर पर इस्तीफ़े देकर नेशनल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर की जो अददी अक्सरियत है उसको तबाह करते हुए उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पर मजबूर करना या असम्बलियों की तहलील पर मजबूर करना। नवाज शरीफ साहब इस वक्त इन्हीं दोनों ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पर मार्च के फर्स्ट वीक में जब बिलावल साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है ये रावलपिंडी या इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस बात का
فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کس آپشن کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔